وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مفتی ذکاوت حسین قاسمی، مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ دہلی، یہ ہندوستان کا بہت قدیم تعلیمی مذہبی ادارہ ہے۔ میں وہاں حدیث اور افتاء کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ رمضان کے اب یہ آخری 10 دن بچے ہیں، ہمیں ان کی فضیلت معلوم ہو جائے اور اس میں انجام دینے والے اعمال کا علم ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ پورا رمضان اور رمضان کا ایک ایک لمحہ مسلمان کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اور یہ جو آخر کے 10 دن ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے پورے رمضان کا خلاصہ ہیں۔ بلکہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ رمضان کا جو آخری روزہ ہے وہ پورے مہینے کا ہمارا نچوڑ ہے۔ ایک طرح سے کہیے کہ وہ ہماری عبادت کے لیے ایک کریم کے درجے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، حدیث پاک میں بھی بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کے مختلف اعمال ہیں۔ جیسے ہی یہ ہمارا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا عمل ہوتا ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی اس دنیا کی مادی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ سے کٹ کر، اللہ سے دور ہو کر زندگی گزار رہا ہے، 100% اللہ کے دربار میں آ کر کے پڑ جائے اور دنیا کی تمام مصروفیات اور مشغولیات کو چھوڑ دے، اور ہر آن ہر لمحہ بس وہ یہ سمجھ کر اللہ کے دربار میں پڑا رہے کہ میں کریم کے اور سخی کے دربار پر پڑا ہوں، جہاں مجھے اپنی مراد لے کر اور اپنی خالی سوالی، جس طرح ایک سوالی ہوتا ہے اور اس کی اپنی جھولی یا تھیلی ہوتی ہے، جس طرح وہ اپنے اس کشکول کو بھر کر جانا چاہتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعتکاف دیا گیا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور بندے کے درمیان، جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق کے بارے میں آتا ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام سے اور بھی فضیلتیں اعتکاف کے بارے میں منقول ہیں۔ یہ اعتکاف والی عبادت ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اس میں مسجد کے اندر رہتا ہے، چونکہ اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اعتکاف میں رہے گا تو بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو باہر جانے کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، مگر وہ نہیں کر سکے گا۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کسی عزیز کا، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، جنازے میں شرکت ہو جائے، مگر یہ تمام کام اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں کر پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ اس بندے کو اعتکاف کرنے کی وجہ سے ان تمام نیکیوں کا ثواب ملے گا جو بندے باہر رہ کر وہ نیکیاں انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان کے آخری 10 دن جو دیے ہیں، یہ خصوصاً اعتکاف کے لیے، اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے کا خود اعتکاف فرمایا ہے، اپنے اہل خانہ اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کے اعتکاف میں ساتھ رکھا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ اعتکاف اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رضا حاصل کرنے کا اور اللہ کے یہاں ایک خاص مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کیا کرو اور اعتکاف کے ذریعے شب قدر کو تلاش کیا کرو، چونکہ اس عشرے میں خاص طور پر شب قدر کے امکانات بھی ہوتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا بنیادی مقصود ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ شب قدر کیا ہے اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں پوری ایک سورت موجود ہے، سورۃ القدر۔ میں اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا کہ وہ اللہ کے اس کلام کو کھول کر اس سورت کو پڑھیں، اس کے ترجمے اور مطلب کو سمجھیں، اور پھر جب وہ اس کو خود پڑھیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک رات عبادت کر لی تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں میں بندہ جتنی عبادت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف یہ آخری عشرے سے تعلق رکھتا ہے، شب قدر یہ آخری عشرے سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے۔ اور پھر آخر عشرے کے تعلق سے ایک روایت اور میں آپ کو سنا دوں، اللہ تعالیٰ ہر دن روزے داروں کی افطار کے وقت میں مغفرت فرماتے ہیں۔ جب بالکل آخری روزہ ہوتا ہے
اس افطار کے آخری روزے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنی کہ ہر دن الگ الگ افطار کے وقت میں فرمائی ہوتی ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو آخری دن ہے ہمارا روزے کا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ جتنی پورے مہینے میں مغفرت ہوئی ہے اتنی اس ایک روزے میں آخر کے دن مغفرت ہوتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو آخری عشرے کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہوئے اس کی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ تمام مسلمان جہنم سے آزاد ہونے والے اعمال کریں، اللہ کی رضا کو پانے والے اعمال کریں، اور اس دعا کا ورد رکھیں، اللہم اجرنا من النار وقنا عذاب النار اللہم اعتق رقابنا من النار۔ یہ جہنم سے آزادی کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جہنم سے آزادی کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔